ہم نے سبق سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں ہم نے پیارے نبی کے اچھے اخلاق یعنی ان کی اتنی اچھی اچھی عادتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے اس واقعے تک۔ اب ہم آخری حصہ پڑھتے ہیں سبق کا۔ چلیے میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اگر سارے جہانوں کے جن اور انسان مل کر بھی حضرت محمد کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں۔ یعنی اس پوری دنیا میں موجود جن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے ہم انسان اور جانور پرندے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کا نام ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو وہ اور انسان سب مل کر بھی تو زندگیاں ختم ہو جائیں، یعنی اگر نبی پاک کے بارے میں یعنی ان کی جو جتنی بھی انہوں نے زندگی گزاری اور جو کچھ واقعات ہمیں ان کے پتہ ہیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، یعنی زندگی مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن نبی پاک کی سیرت ان کے اخلاق کی اچھی باتیں ختم نہیں ہوں گی، مگر رسالت مآب حضرت محمد کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ مآب کہتے ہیں دی گئی کو، اور رسالت کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا یعنی کہ سلیکٹ کیا، کس لیے؟ اپنا پیغام یا اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو رسالت مآب کا مطلب یہ ہوا کہ پیغام دینے والے کون ہیں؟ وہ حضرت محمد۔ اور باب کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ایک حصے کو، یعنی آپ چیپٹر سمجھ لیں، یعنی آپ کی بک میں بہت سے چیپٹرز ہیں تو ان میں سے کسی ایک چیپٹر کو ہم ایک باب کہیں گے۔ تو ان کی شان کا یعنی ان کی جو بھی شخصیت ہے، جو ان کی عزت ہے، جو جتنے وہ عظیم ہیں، بڑے ہیں، وہ ان کی اس پوری زندگی کا ہم کوئی ایک چیپٹر بھی نہیں لکھ سکتے۔ یعنی اگر ہم پوری زندگی بھی اپنی لگا دیں تو تب بھی ہم اتنا سا بھی ان کے بارے میں نہیں لکھ سکتے، کیونکہ ان کی زندگی میں اتنا سارا کچھ ہے ہمارے سیکھنے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے۔ اللہ رب العزت یعنی تمام عزتوں کا منانے والا مالک، جس کے لیے تمام عزت ہیں، تمام یعنی تمام رسپیکٹ ہے، جس کے لیے نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یعنی یہ بتایا، یہ کہا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ سورۃ العلم نشرہ کی ایک آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یعنی اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، میننگ پڑھتے ہیں۔ اے محبوب، ہم نے آپ حضرت محمد کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب اے محبوب دیکھیے، ایسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، ان سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ اے محبوب، اور محبوب ہم کہتے ہیں اسے جسے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی بات کو سب سے بلند، سب سے اونچا کر دیا۔ اب یہ تو ہم نے اس کا لفظی مطلب سمجھا، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو کہ کتنی بلندی پر رہتے ہیں، آسمانوں سے بھی اونچی جگہ پر رہتے ہیں، وہ تک نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کی بات کرتے ہیں۔ ذکر کو بلند کرنا یعنی ان کی بات کرتے ہیں، اتنی بلندی پر، اتنی اونچائی پر بھی۔ تو آگے پڑھتے ہیں کہ جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات، ہستی یعنی شخصیت، یا جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی خود اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان و رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، اس کے متعلق لکھنا تمام جنوں اور انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ درود و سلام ہم جانتے ہیں کہ درود اس چھوٹی سی دعا کو کہتے ہیں کہ جو ہم نبی پاک کے نام کے ساتھ ہمیشہ لکھتے اور پڑھتے ہیں، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو
نبی پاک ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی سلامتی کی دعا نہ صرف اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے ان کا ذکر یعنی ان کی بات اپنی ساری آسمانی کتابوں میں، یعنی کہ دیکھیے ہمارا جو قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب اس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتابیں جو ہے وہ بھیجی، تو ان سب میں یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے دنیا میں بھیجی، ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے محبوب کا ذکر کیا ہوا تھا، ان کی بات کی ہوئی تھی، ان کے متعلق لکھا ہوا تھا۔ تو پھر اسی لیے ان کے متعلق لکھنا، ان کے بارے میں لکھنا جنوں اور انسانوں کے تو بس کی بات نہیں ہے، یعنی ان کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے اتنا کہ وہ لکھ سکیں ایسی اچھی، ایسی اونچی، ایسی بڑی ذات کے بارے میں۔ اور یہاں پر معاف کیجیے گا، رحمان و رحیم کا مطلب میں بتانا بھول گئی ہوں۔ رحمان و رحیم یعنی ایسا رب، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اور اپنی پوری دنیا کے ساتھ بہت ہی نرمی سے معاملہ کرتا ہے، بہت ہی نرم نرم انداز اور طریقہ رکھتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام رحمان اور ایک رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو رحمان و رحیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہمارے اس سبق کی پڑھائی تو مکمل ہو گئی، چلیے اب ہم اس سبق کے سوالات کرتے ہیں۔ تو سبق کا پہلا سوال الف ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے۔ تو دیکھیے سبق کے اس حصے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو شخص حضرت محمد رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی۔ چلیے یہ بات ہم اپنے جواب میں کچھ جواب کے انداز میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اسے یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کیا کو کاٹ کر آگے لکھیں گے۔ چلیے پہلے یہ حصہ لکھتے ہیں، آپ بھی لکھیے۔ اب یہ دیکھیے اتنی بات تو میں نے لکھ لی، اسے کی جگہ بھی میں نے اس لکھا ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، آگے میں لکھتی ہوں کہ اس کے لیے اللہ دنیا اور آخرت کی رحمت لکھ دیتا ہے۔ چلیے لکھتے ہیں، یا ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو آسان کر کے لکھیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اچھائی لکھ دیتا ہے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا جواب یہ بنا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے لیے اللہ دنیا اور آخرت میں اچھائی لکھ دیتا ہے۔ تو اس جواب کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ تو لازمی طور پر اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ان کے بارے میں یہ لکھ دیتا ہے۔ چلیے اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ سبق کا دوسرا سوال بے ہے، نبی پاک طائف کیوں گئے تھے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے۔ تو ہم نے سبق کے اس حصے میں پڑھا تھا کہ طائف مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے، جہاں حضرت محمد لوگوں کو حق کے راستے پر آنے کی دعوت دینے تشریف لے گئے تھے۔ اب اس کو ہم اپنے لفظوں میں لکھیں گے پہلے جواب کی طرح۔ چلیے لکھتے ہیں۔ ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ نبی پاک، یہاں تک لکھیں گے اور آگے بھی لکھیں گے طائف، یہ تین لفظ لکھنے کے بعد کیوں کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے اس لیے، اور آگے بھی ہم گئے تھے اسی طرح لکھیں گے، اور آخر سے سوالیہ کی نشانی ہٹا کر آگے ہم اپنا جواب لکھیں گے۔ تو چلیے لکھتے ہیں۔ اب یہ حصہ تو میں نے لکھ لیا سوال والا، اس کے بعد میں لکھوں گی تاکہ لوگوں کو حق یعنی ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دے سکیں۔ چلیے لکھیے، میں بھی لکھ رہی ہوں۔ تو ہمارا جواب یہ بنا کہ نبی پاک طائف اس لیے گئے تھے تاکہ لوگوں کو حق یعنی ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دے سکیں۔ چلیں اب سبق کا تیسرا سوال پڑھتے ہیں۔ طائف کے لوگوں نے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے۔
تو ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ اس نے میری دعوت کو رد کر دیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک کی بات یا وہ جو دعوت لے کر ان کے پاس گئے تھے اسے منع کر دیا، اسے قبول نہیں کیا، نہیں مانا۔ اور پھر کیا کیا کہ راستے میں کچھ لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ تو یہ دو باتیں جو طائف کے لوگوں نے نبی پاک کے ساتھ کی وہ ہم وہاں پر لکھ لیں گے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے کہ طائف کے لوگوں نے نبی، آگے ہم لکھیں گے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور پھر آگے لکھیں گے اور ان پر پتھر بھی برسائے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو اتنا تو میں نے لکھ لیا کہ طائف کے لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور آگے میں لکھوں گی ان پر پتھر بھی برسائے۔ تو یوں ہمارا یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ چلیے لکھتے ہیں۔ اور آخر میں دیکھیے کہ میں نے سوالیہ کی جگہ ختمہ کی نشانی لگا دی، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ سوال کے جواب میں ہم ختمہ کی نشانی لگاتے ہیں۔ تو آج ہم نے سبق سیرت طیبہ کی پڑھائی مکمل کی اور اس کے سوالات کیے۔